सामने کرام، اب میں آخر پہ احمدی اسیر بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے نام کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، کہ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قائدین کا جو سلسلہ 1914 سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی خلفاء نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ موعود بلائے دمشق یعنی بلائے قادیان ہے۔ تذکرہ میں وہ الہام موجود ہے، 9 اپریل 1907 کو مرزا غلام حسن پر ہوا تھا بلائے دمشق۔ یہ موعود بلائے دمشق یعنی بلائے قادیان ہے۔ یہ جو بھی ہیں یاد رکھیں آپ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کے لیے ہیں۔ بلکہ آج کل تو ان کی اپنی ہی ایک بچی ظلم کی وجہ سے دہائی دیتی پھر رہی ہے۔ آپ کا یہ جو موجودہ خلیفہ صاحب ہیں اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بھی ہیں آپ کے لیے نہیں ہیں۔ میں عام سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جو بھی ہیں آپ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کے لیے ہیں۔ آپ کے دکھ درد وہ دور کرے گا جو آپ میں سے ہوگا۔ اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ۔ خاکسار نہ صرف آپ کے دکھ درد دور کرنا چاہتا ہے، بلکہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہ بھی ہموار کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر خاکسار کو اس کام کے لیے مامور فرمایا ہے۔ آپ میں بہت طاقت ہے اور آپ بہت کچھ اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ اٹھو اور خوشیاں مناؤ کہ تمہاری رستگاری کے دن قریب ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ وہ یہ کہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدے میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ نہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ ہیں، اور نہ ہی وہ زندہ بجسم عنصری آسمان پر گئے ہیں، اور نہ ہی وہ خدا تعالیٰ کے نعوذ باللہ من ذالک بیٹے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے اور نبی اور رسول تھے الی بنی اسرائیل، اور وہ بشر تھے باقی انسانوں کی طرح۔ وہ فوت ہو چکی ہیں اور اب دوبارہ دنیا میں وہ نہیں آئیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش گوئی ہے، اس پیش گوئی کے مطابق امت محمدیہ میں نازل ہونے والا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم امتی فرد ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق نزول فرما کر دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہیں ہموار کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے ابن مریم، حسن کے ان الفاظ میں وہ جو مریم جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، موسوی سلسلے کی مریم، ان کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس مریم کا ذکر فرما رہے ہیں اپنی اس پیش گوئی میں، وہ امت محمدیہ کی کا کوئی برگزیدہ وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشنا تھا۔ پھر آگے ان کی دعاؤں کے قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشان رحمت اور ایک ذکی غلام بخشنا تھا۔ اسی طرح جس طرح 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے موسوی مریم کو ایک ذکی غلام کی ایک نشان رحمت کی بشارت بخشی تھی، اور پھر بشارت کے بعد وہ یعنی وہ کماری تھی، وہ بشارت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دیا بھی تھا، یعنی اس کے گھر میں وہ نشان رحمت اور ذکی غلام پھر پیدا بھی ہوا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہوا ہے۔ حسن کے مطابق جو آپ سرسم کی جو حدیث ہے امت محمدیہ کے لیے بیان فرمائی گئی، میں اس حدیث کے حوالے سے آپ لوگوں کو کچھ بتاتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم حدیقت الصالحین صفحہ 899 پر یہ حدیث ہے
میں عربی کو چھوڑتا ہوں، میں اردو ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں عاصم کا، تاکہ پتہ لگ جائے آپ لوگوں کو کہ جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی عاصم نے امت محمدیہ کو بشارت دی ہوئی ہے، جب وہ نازل ہوگا تو اس کے کام کیا ہوں گے، وہ کیا کرے گا دنیا میں۔ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی محمدی مریم کے بیٹے، محمدی مریم کے روحانی فرزند، وہ ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی یہ صلیبی عقائد، تثلیث کے عقائد سب کو پاش پاش کر دے گا وہ ابن مریم، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا، اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہ عاصم کا فرمودہ ہے، یہ پیش گوئی ہے۔ امت محمدیہ جو ہے غلطی سے اس عاصم کی حدیث میں جس ابن مریم کے نزول کا ذکر فرمایا اس کے حوالے سے غلطی کر بیٹھی ہے، اور وہ سال سے صدیوں سے یہ سمجھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ زندہ سابقہ موسوی جو مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کے قرآن کریم میں ذکر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صلیب سے بچ کر زندہ ہو گیا اور پھر زندہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ آسمان پر جسم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ نازل ہوگا اور دین اسلام کی فقہ و غلبے کی راہیں ہموار کرے گا۔ یہ سارا غلط عقیدہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ امتی فرد ہوگا وہ آنے والا اس عاصم کی اس فرمودہ کے مطابق، پیش ہوئی کے مطابق، اور پھر نزول فرما کر جن کاموں کا عاصم نے ذکر فرمایا ہے یہاں پر وہ سارے سر انجام دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اکثر میں نے پہلے بھی اپنے خطبات اور لیکچر میں اور مضامین میں بتایا ہوا ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو جس نشان رحمت اور جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، دراصل چلہ ہوشیارپور میں وہ جو الہامی پیش ہوئی مرزا غلام احمد محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی، اس الہامی پیشگوئی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو ہی دہرایا گیا ہے، تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ۔ تو یہ جو نازل ہونے والا وجود ہے چلہ ہوشیارپور میں، اور نشان رحمت ہے اور ذکی غلام اللہ تعالیٰ اس کو قرار دیتا ہے، ابھی اس کے حوالے سے میں وہ پیشگوئی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ تو یہ وہی نشان رحمت، یہ وہی ذکی غلام ہے جس کو عاصم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی میں جس کی خبر امت کو دی ہوئی ہے۔ میں وہ چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والا وہ جو کلام ہے الہامی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا تھا، وہ میں آپ سب کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم لکھتی ہے، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جل شانہ و عز اسماء مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا۔ اس کا حوالہ جو ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں، اشتہار 20 فروری 1886۔ وہ فرماتے ہیں آگے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے مخاطب کر کے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔
آگے اللہ فرماتا ہے اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں بحیرہ میں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیور نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسور کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے میں اس کو وحی کروں گا، الہام کروں گا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ سامعین کرام، یہ وہ الہامی کلام تھا جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر چلہ ہوشیارپور کے دوران نازل فرمایا تھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کی اشاعت کر دی اس وقت نا۔ تو آخر پہ میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ ندا اور نصیر احمد صاحبہ جو ہے اس وقت مظلوم، مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی، آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے سب کھڑے ہو جائیں اور اس کی لیے انصاف کے لیے آواز بلند کریں اکٹھے ہو کے، اور اس طریقے سے اپنی تگ و دو کریں، اور کس طریقے سے اپنی آواز بلند کریں کہ جناب مرزا مسرور احمد اس کے جو نظام ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مظلوم ہو جائے کہ وہ اس مظلوم لڑکی کو انصاف فراہم کر دے، کیونکہ وہ اس وقت مظلوم ہے۔ جماعت احمدیہ میں کچھ جنسی بھیڑیے جو اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان جنسی بھیڑیوں نے اس مظلوم لڑکی پر ظلم کیا۔ تو میں تو حیران ہوں بعض اوقات کہ عام احمدی لوگ تھکتے نہیں کہتے کہ خلیفہ صاحب خلیفہ صاحب۔ میں پھر کہوں گا کہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے تو ایک عجیب بات ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں، لیکن رسولوں کے بعد، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد، صاحب شریعت نبیوں اور رسولوں کے بعد جو خلافتی سلسلے چلتے ہیں، وہ جو خلیفے ہوتے ہیں وہ بھی لوگ بناتے ہیں، لیکن وہ رشد و ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور ان کے طرز عمل جو ہیں، رویے ہیں، وہ بھی کیا بات ہے۔ آپ خلفائے راشدین
پڑھ کر دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی دیکھیں وہ کیسا ان کا زمانہ تھا اور کیسی ان کی قیادت تھی، اور ان کی قیادت کے دوران پر اگر کسی نے کس پر ظلم کیا ہے تو پھر انہوں نے کیسا حساب لے کر دیا تھا اس کو۔ تو بہرحال یہ کافی باتیں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ تو میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، لکیروں کے فقیر نہ بنو۔ آپ لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کے پاس آزادی ضمیر کا حق ہے، آپ اپنی آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ میرا عرصہ 18 سال سے اخراج اور مقاطع ہو گیا ہے، اور میرے ساتھیوں کا بھی ہوا، ہمارا کیا بگاڑ لیا اس مرزا مسرور احمد صاحب اور اس کے نظام نے؟ کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑا، آپ کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس مظلوم جو لڑکی ہے جس نے اپنی ایک آواز بلند کی ہے اس وقت جماعت میں، تو اس کے لیے اس کو انصاف فراہم کرنے کے لیے آپ لوگ سب مل کر منظم ہو کر کھڑے ہو جائیں، اپنی آواز کو بلند کریں اور مجبور کر دیں اس نام نہاد خلیفہ صاحب ہے جو بنا پھرتا ہے، اور اس کے نظام کو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو مجبور کر دیں کہ وہ اس لڑکی کو انصاف فراہم کرے، اور وہ لوگ، وہ جنسی بھیڑیے جنہوں نے اس مظلوم لڑکی پر ظلم کیا، اس سے جنسی زیادتی کی، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے۔ تو اب آخر پر خاک صاحب اپنے خطبہ جمعہ کو علامہ محمد اقبال کے اشعار پر ختم کرتا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا۔ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا۔